الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من يرد العلم والإيمان يؤته الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن سے بڑی کوئی نعمت اس کائنات میں نہیں ہے. بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے، اور بڑا ہی محروم ہے وہ بندہ جس کو یہ نعمتیں حاصل نہ کر سکے، یا حاصل ہونے کے بعد ان کی ناقدری کرے. ایک نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت، اور دوسری بڑی نعمت ایمان کے بعد علم کی نعمت. ایمان کی نعمت اور علم کی نعمت، یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور بن مانگے اللہ نے دی. بغیر ایمان کے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، کسی عمل پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا. بغیر ایمان کی جنت نہیں مل سکتی. یہ جو پہلی نعمت ہے ایمان کی نعمت، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں، اپنے عقیدے اور اپنے بچوں کے عقیدے، اپنی نسلوں کے عقائد کو ٹھیک کریں. سب سے بڑا مسئلہ وہ عقائد کی درستگی کا ہے. عقائد کو بگاڑنے کی محنتیں تو خوب ہو رہی ہیں، مسئلہ ہے اپنے عقائد کو اور اپنے بچوں کی سوچ فکر کو ٹھیک کرنا. ہماری سوچ کیا بنتی جا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا سوچ ہے؟ ہمارے بچوں کے دلوں میں کس چیز کی عظمت اور کس چیز کی محبت ہے؟ ہمارے دل میں کس چیز کی عظمت اور محبت ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اللہ کا تعارف، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. ہم خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے بچوں کو، نونہال بچوں کو سکھلاؤ اللہ کون ہے، اس نظام کائنات کو چلانے والا کون ہے. اس لیے کہ غیروں کے جتنے اسکول کالجز ہیں اور جتنی مشنریاں ہیں باطل کی، وہ سب کے سب سے پہلی جو ان کی کوشش ہے وہ عقائد کو خراب کرنی. انہوں نے اپنی نسلوں کو یہ باور کرایا اور عملاً بچوں کو کر کے دکھلایا، ان سے کروایا کہ جس کو تم خدا کہتے ہو اور جو خدا کے اختیارات ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان مادی تصویروں میں اور ان فلاں چیزوں میں ہیں. ان کو سجدہ کر لو، ان سے مرادیں مانگ لو، ان کو ڈنڈوت کر لو، اور یہ تمہارا مسئلہ حل کر دو. جس بچے کے دل دماغ کی تختی پر یہ بات لکھائی جائے گی، سمجھائی جائے گی کہ تمہارے مسئلے کا حل
دنیا کی اس مادی چیز میں ہے تو وہ اللہ کو کیسے جانے گا؟ وہ تو جس کے سامنے ماتھا جھکوایا جائے گا اس کو خدا سمجھے گا، جس کو نمسکار کروایا جائے گا اس کو دیوتا سمجھے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے مکے میں وہ کیا تھا؟ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں دوسرے نام تھے، آج بھی اسی کی ہم مثل ہیں، آج نام بدل گئے۔ بچوں کو یہ سمجھاؤ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی جائے گی، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے۔ کوئی کہے سورج کو، کوئی کہے چاند کو، کوئی کہے سمندر کو، کوئی کہے فلاں جانور کو، اور کوئی کہے کہ کسی بھی بزرگ کو، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو سمجھایا جائے اس زمین پر سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا اور اس کو خدا جیسے اختیارات دینا۔ ایک ماحول ہمارے مسلمانوں میں بھی بنتا جا رہا ہے اور بن گیا ہے کہ جس طرح ہمیں دعا مانگنے کا حکم اللہ سے دیا گیا ہے، اس طرح وہ اللہ کے زندہ یا مردہ بندوں سے دعائیں مانگتے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کسی بھی انسان کے اندر، وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ زندہ ہو یا مر کر اپنی قبر میں چلا گیا ہو، وہ قطب ہو یا ابدال ہو، وہ وقت کا کوئی بھی پیر مغاں کیوں نہ ہو، وہ کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ وہ کسی کو موت، حیات، عزت، ذلت، تندرستی، بیماری نہیں دے سکتا۔ اس لیے دعا کرنی ہے اللہ سے کی جائے گی، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگا جائے گا۔ کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے صرف فاتحہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچانے کا تو ہمیں شریعت میں ثبوت ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم کسی اللہ کے نیک بندے کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے تنے تنہا اسے اللہ چلا رہا ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے، عقائد ٹھیک کرائے جائیں، اور خود ہم بھی اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے لگائے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب انسان مر کر اللہ کے دربار میں جائے گا تو اس کی یہ فرشتے جو رجسٹر تیار کر رہے ہیں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو تم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے تھے، اس میں اچھا اور برا سب لکھا ہوا ہے۔ جتنی باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اگر ان باتوں میں سے ایک بات کا بھی انکار کر دیا اور ایک بات کی بھی حقارت اور توہین ہمارے دل میں آ گئی تو ہمارے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، موت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس پر ایمان، میدان حشر قائم ہوگا، وہاں اعمال تولے جائیں گے، رب العالمین کے سامنے ہر بندے کو کھڑا کیا جائے گا،
ایک ایک بندے سے 5 باتوں کا حساب کتاب سوال جواب ہوں گے. ان ساری باتوں کا مذاکرہ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے. سب سے پہلی جس چیز کا سیکھنا ضروری ہے، تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، سب سے پہلے ایمان کا، عقائد کا سیکھنا فرض ہے. سارے نبیوں نے، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں علیہم الصلوات والتسلیمات، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کرایا، ان کے عقائد کو ٹھیک کیا. اس لیے کہ عقیدے کا اور ایمان کا نمبر پہلا ہے، علم اور عمل کا نمبر بعد کا ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر سوچ ٹھیک نہیں ہے، اگر فکر ٹھیک نہیں ہے، تو بغیر یقین کی درستگی اور بغیر ایمان کی صحت کے ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. بچوں کے دلوں میں فرائض کی عظمت بٹھائی جائے. شریعت کا نظام دیکھیے کس طرح ہے. 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے ہلکی سی پٹائی کرو، بالغ ہو رہا ہے 15 سال میں، اور 7 14 آدھی عمر بھی ابھی بچی کی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے اور اس کو نماز کی ترغیب دی جا رہی ہے، تاکہ جس وقت بچہ شریعت کا مکلف ہوگا اور اللہ کے احکام اس پر لاگو ہوں گے، اس وقت تک اس بچے کے اندر مکمل طریقے سے فرائض پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے. مشق کرائی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے. فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں پہلے ہر سال ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یہ ٹریننگ ہے، یہ مشق ہے. بچوں کے دلوں میں گناہ کی نحوست کو اور گناہ کی قباحت کو اور گناہ پر اللہ کی کیا پکڑ ہے یہ سمجھایا جائے. ہمارے بزرگوں میں پڑوس میں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی سب جانتے ہیں، دامت برکاتہم، اللہ عمر میں برکت فرمائے. حضرت کی ایک کتاب میں، بلکہ ایک بیان میں نے سنا، بچوں کی تربیت کے حضرت نے فرمایا 3 بنیادی باتیں اگر بچوں میں آ جائیں تو ہر طرح کے غلط ماحول سے یہ بچے بچ جائیں گے اور اچھی تربیت کی طرف چل پڑیں گے. اگر 3 باتیں بچوں میں پیدا کر دی جائیں. ایک تو بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے. دوسرے بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کے کام آ جائیں. اس سے بچوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. تیسرے بچوں کو نماز کی عادت ڈلوائی جائے. ایک جھوٹ سے بچایا جائے، اس لیے کہ جھوٹ یہ تمام برائیوں کو جنم دینے والی چیز ہے. زبان کے 24 گناہ ہیں، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، یہ ساری جھوٹ ہی کی قسم ہے. کہ اگر بچوں کو تم کامیاب بنانا چاہتے ہو تو بچوں کے دل میں فرائض کی عظمت بٹھاؤ اور گناہ کو گناہ سمجھاؤ، اور بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے سامنے عقائد کی باتیں بتلاؤ، ایمانیات کے مذاکرے ہوں. آپ دیکھیے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام چھوٹے سے بچے کو ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ جو دوسرا رکوع ہے واقعتاً جی چاہتا ہے کہ وہ تو ہر اولاد کو، اس کے والدین روزانہ اس کو سمجھائیں. سب سے پہلے اس میں بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ. بنیا چھوٹے سے بچے کو کہتے، معصوم سے بچہ سے کہتے نا میرا لال، میرا لخت جگر، میرا جگر کا ٹکڑا، مائیں کہتی نا محبت میں. تو اس عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یا بنیا، میرے چھوٹے سے بچے، میرے مننے.
سن لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بچہ تو شرک نہیں جانتا ہے، لیکن بچے کو سمجھایا جا رہا ہے، بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کے سامنے اونچی آواز سے مت بولنا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ بچے کو سمجھا رہے اقیم الصلاۃ، میرے چھوٹے سے بچے نماز اچھی طرح پڑھا کرو، ابھی تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے سمجھایا جا رہا ہے نماز اچھی طرح پڑھا کرو۔ بچے کو سمجھا رہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے بچے جہاں تمہیں برائی نظر آئے اس برائی پر تم نکیر کرو اچھے انداز سے، اور جس کو تم عبادت میں اعمال میں غفلت کرتا ہوا دیکھو اس کو تم دعوت دو اچھی کاموں کی۔ جب آپ کا بچہ آپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں جائے گا، ایک دن آپ نہیں ہوں گے تو وہی بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے دوستوں سے کہے گا چلو بھائی چلو مسجد میں چلنے، جماعت کا وقت ہو گیا۔ جب بچے کو آپ سمجھائیں گے کہ موبائل دیکھنا، تصویریں دیکھنا، عورت کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا گناہ ہے، اللہ کے یہاں ہم سے حساب کتاب ہوگا، تو اب بچہ کہیں عورت سامنے آ جائے گی نظر نیچی کر لے گا۔ اگر وہ موبائل بھی دیکھے گا تو اس میں کوئی تصویر آئے گی تو اسے آگے بڑھا دے گا، کیوں کہ میرے ابا نے میری اماں نے مجھے سمجھایا ہے کہ تصویر کا دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بچے کو سمجھایا جا رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بچے تم کسی سے بات کرو تو ذرا اچھے لہجے میں بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم منہ بنا کر کے بات کرو، ماتھے پہ شکل لا کر کے بات کرو، بات ادھر ہو رہی ہے اور آپ کا چہرہ ادھر ہے۔ منہ بنا کے بات مت کرنا، میٹھا بول بولنا، اچھے انداز سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بچے کو سمجھایا جا رہا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، میرے بچے اپنی چال کو ٹھیک ٹھیک چلنا، بھاگنا دوڑنا، زمین پر پٹک کر پیروں کو مارنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بچے کو سمجھایا جا رہا ہے میرے بچے تیز آواز سے مت بولنا، اگر تیز آواز سے بولنا کوئی کمال ہوتا تو سب سے زیادہ تیز آواز تو گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان میں یہ پورا رکوع ایک ایسا شاندار تربیتی چارٹ ہے بچوں کے لیے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ ٹائم دے کر کے یہ جتنے امور تربیت ہیں ان امور تربیت میں سے ایک ایک امر پر، ایک ایک ٹاپک پر روزانہ بچوں سے بات کی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف شریعت کا اتنا بڑا تقاضا ہے، اتنا بڑا حکم ہے بچوں کی تربیت کا، ذہن سازی کا، اور دوسری طرف ہماری زندگی کا شیڈول اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہم صبح کو نکلتے ہیں اور رات کو آتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم دینے کے لیے، بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور گھر میں بچوں کی ماں ہے، اس کو اپنے گھر کے کام کاج ہیں یا پھر جو وقت ملتا ہے اس میں موبائل ہے یا ٹی وی ہے، اور یا پھر تھک جاتی ہے تو وہ پڑھ کے سو جاتی ہے۔ تربیت اور تعلیم کے نام پر ہمارے والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بچہ اسکول پڑھ رہا ہے تو اسکول والا ٹیچر پڑھا رہا، مکتب میں جا رہا ہے تو مکتب کا پڑھانے والے مولانا صاحب پڑھا رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ وہ تو مشہور بات ہے نا، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ، علماء، محدثین، فقہا، کتب، ابدال پیدا ہوئے ہیں، آپ سب کی زندگی کی اٹھا کر کے دیکھو، سب کی سیرت اور تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، 90% کا حال یہ ہے ان کی تعلیم تربیت میں ان کی ماؤں کا بڑا رول ہے۔ ان کی تعلیم اور تربیت میں، اور ان پر جو محنت
اور ان کے اندر جو للہیت کو اتارا گیا ہے وہ سب سے بنیاد جو ملے گی وہ ان کی ماؤں کی محنت ہے۔ حالات پڑھ کر کے دیکھو، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو باوضو ہیں، کھانا پکا رہی ہیں کچن میں تو باوضو ہیں، روزانہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور خود گناہوں سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر تم نافرمان بنو گے تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے ماتحت تمہاری نافرمانی کریں گے، تم خدا کے نافرمان بنو گے تو تمہارے جو ماتحت ہیں وہ تمہاری نافرمانی کریں گے۔ ایک بات تو ہمیں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہم خود تربیت یافتہ ہیں، اس لیے آپ کا بچہ اسکول میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، کاروبار کارخانے فرم میں جائے یا خالی رہے، کچھ بھی ہو، آپ اپنے بچے کو کم از کم مکتب میں صبح اور شام بھیجنے کی کوشش کریں۔ پہلی دعوت تو ہم آپ کو یہ دیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہندی انگلش مت پڑھاؤ، دنیا کی تعلیم مت دلاؤ، اسکول کالج میں مت پڑھاؤ، بالکل پڑھاؤ، ان کو اچھا جو ہے لائر بناؤ، اچھا انجینئر بناؤ، اچھا ڈاکٹر بناؤ، اچھا وکیل بناؤ، اچھا جج بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ لیکن پہلے کیا بناؤ؟ مسلمان بناؤ۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ ہمارے بچے آج کل جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے یہ سب کچھ بن رہے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن اسلام اور ایمان اور دین اور شریعت ان کے پاس ہے۔ یہ ایک دکھ کی بات ہے اور الحمدللہ یہ بھی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، یقین کے ساتھ کہتے ہیں، جس اسکول کے پڑھنے والے اور بڑی سے بڑی ڈگری یافتہ کی بنیاد میں مکتب کی تعلیم ہے، اس کی مکتب کی تعلیم اس کی ساری زندگی کے اوپر اثر انداز رہے گی۔ جو مکتب میں صحیح تعلیم، صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور صحیح سوچ و فکر کو لے کر کے مکتب سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلیم کی برکت سے اس کی زندگی میں، سوچ میں، فکر میں، عمل کے اندر اللہ تعالیٰ سنت اور شریعت کے رنگ کو باقی رکھے۔ کس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن نہیں پڑھ سکتے، وکیل صاحب قرآن نہیں پڑھ سکتے، انجینئر صاحب قرآن نہیں پڑھ سکتے، جج صاحب قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے، شرعی داڑھی نہیں رکھ سکتے، کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتے، وہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے؟ کسی نے کہا؟ کہیں لکھا ہے؟ ہوا یہ کہ ان کے جو بنیادی عہدے ہیں یہ ان کے اوپر اتنے غالب آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے دین کو وقت ٹائم دینے کے لیے فرصت نہیں۔ اور فرصت کہاں سے ہو جب دل کے اندر عظمتی احترام نہیں ہے؟ اس لیے ہم آگے تک کی زندگی کو سوچ کر کے بچوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے ایک آدمی ڈاکٹر تو بن گیا ہے لیکن اسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اس لیے ہم اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر سب یہ کہتے ہیں، کوئی اس سوچ سے اختلاف نہیں کرتا ہے، اپنے بچوں کو چاہے دنیا کی کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری تقاضا اس بات کا ہے ان کی بنیادوں میں دین داخل کرو، ان کے عقائد کو ٹھیک کراؤ، ان کا قرآن ٹھیک ہو جائے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے اسکول کالج میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو MBBS کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لو ذرا، آپ پوری کلاس کے اندر تم میں سے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ناظرہ پڑھا ہے؟ بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے، اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے انہوں نے پڑھ کر کے ایک قرض ادا کر دیا، بس قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔
اس لیے ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے مکاتب کا قیام اور مدارس اسلامیہ میں بچوں کو پڑھانا۔ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کم سے کم ایک بچے کو تو عالم بناؤ، ایک بچے کو تو حافظ بناؤ، ایک بچے کو تو قاری بناؤ، ایک بچے کو تو مفتی بناؤ، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ ایک بڑے ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کے پاس میں ایک شخص آئے کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ایک کو عالم بنانا چاہتا ہوں، ایک کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، ایک کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، ایک کو وکیل بنانا چاہتا ہوں، کہ بھائی تمہارا ان 3 بچوں نے کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو دوسرے فنون سکھا رہے ہو؟ جب تم ایک کو عالم بنانا چاہ رہے ہو تو 4 کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ علم 3 چیزوں کا نام ہے۔ العلم ثلاثۃ، آیۃ محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلہ۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فقہ اسلامی جس میں فرائض اور میراث کا علم میں داخل ہے، ان 3 چیزوں کا نام ہے علم نبوت، جس کو اللہ والا علم کہتے ہیں، جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، قرآن کا علم، حدیثوں کا علم، مسئلے مسائل، جائز ناجائز، حلال حرام کا علم، اس کو کہتے ہیں شریعت کا علم۔ اس علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عالم بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، مفتی بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن فرائض کا علم سیکھنا فرض ہے، واجبات کا علم سیکھنا واجب ہے، سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ زندگی میں جتنی چیزیں پیش آتی ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا اور وقت پر ضرورت کے پیش آنے پر علماء سے معلوم کر کے سیکھتے رہنا، یہ ہماری ساری زندگی کا فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ علم حاصل کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ فرمایا جس کو سوال کرنے والی زبان دے دی گئی اس کو آدھا علم دے دیا گیا۔ بھائی آپ یہ طے کر لیں مجھے جو بھی مسئلہ پیش آئے گا میں مفتی صاحب سے پوچھے بغیر عمل نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس پر اپنے آپ کو تیار کر لیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، کاروبار کا، بزنس کا، میراث کا، حقوق کا، پڑوسیوں کا، والدین سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، رشتہ داروں سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، بیاہ شادی کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ مجھے پیش آئے گا، جہاں میرا دماغ کھٹکے گا، یہ میرا دل مجھے گواہی نہیں دے گا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، میں پہلے مفتی صاحب سے پوچھوں گا، اس کے بعد عمل کروں گا۔ دیکھو یا تو اللہ کو راضی کرو یا بندوں کو راضی کرو، یہ دو رخ کے ساتھ گاڑی چلنے والی نہیں ہے کہ بندوں کو بھی راضی کرے اور اللہ کو بھی راضی کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہو ہی جائیں گے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے کسی کو ناراض کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی دل کو پلٹ کر اس کو بھی راضی کر دیں گے۔ اور جس نے بندوں کو راضی کر لیا، اللہ کی راضی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، تو بندوں کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے گا ان کے دلوں کو پلٹ دے گا۔ تو ایک ہماری درخواست یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی ہم غور کریں۔ آپ دیکھیں سیرت پڑھیے اور سنیے علماء سے، بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ ہے جو بڑی عمر میں اسلام میں داخل ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام وہ ہیں جو بڑی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی ایک عمر تو وہ ہوتی ہے جو بچوں کی ہوتی ہے 10 12 15 20 سال تک، جس میں پڑھنے کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کو کراس کرنے کے بعد بڑی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے نماز سکھلائی جاتی۔ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے نئے آنے والے مسلمانوں کو التحیات سکھلایا کرتے تھے۔ ایک ذہن ہمارا یہ بنا ہوا ہے تعلیم بچوں کے لیے،
اور ہم بڑے، ہماری تو کٹ گئی، ہماری تو زندگی گزر گئی، ہمارے لیے تو سیکھنا بھی مشکل ہے اور ہم تو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں یا خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ آج بھی بالغ ہونے کے بعد نہیں، دادا اور نانا بننے کے بعد بھی جس کے دل میں فکر پیدا ہوئی ہے میرا قرآن ٹھیک نہیں ہے، وہ آج بھی مسجد میں امام صاحب سے وقت لے کر اپنا قرآن ٹھیک کر رہا ہے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، موت تک علم حاصل کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کوفے کے اندر، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ 4000 اساتذہ سے علم سیکھا ہے اس بندے نے۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے محدث آ گئے کوفے میں، تو جتنے پڑھنے والے تھے وہ سب کاپی قلم لے کر کے ان کے حلقے درس میں جانے لگے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی اپنی کاپی قلم لے کر کے چلنے لگے محدث صاحب کے حلقے درس میں۔ تو کسی نے راستے میں پوچھا، اِلَى مَتَى تَكْتُبُ أَيُّهَا الشَّيْخ، اس کا ترجمہ آج کی ہم زبان میں کریں، بڑے میاں کب تک پڑھتے رہو گے؟ پڑھنے کی عمر تھوڑی ہے یہ۔ خود کتنے بڑے محدث ہیں، ایک ایک وقت میں ہزار طلبہ اور شاگرد آپ کے حلقے درس میں ہوتے تھے، لیکن کیا فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے؟ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، فرمایا لعل کلمۃ تنفعنی لم اکتبہ بعد، شاید اس محدث کے پاس مجھے کوئی ایسی حدیث مل جائے جو میں نے آج تک نہ سنی ہو اور میں اسے لکھوں اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ وفوق كل ذي علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، جتنا علم مجھے حاصل کرنا تھا میں کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا ہوں؟ اگر نہیں کیا ہے تو رب العالمین مجھ سے اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جہالت عذر نہیں چلے گا۔ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کرتے۔ جناب آپ نے سیکھا کیوں نہیں جب پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، غریب ہو یا مالدار، اور شہری ہو یا دیہاتی، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، کوئی بھی ہو، ضرورت کا علم، فرائض کا علم، واجبات کا علم، ضروریات کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جہالت عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی ہے، علم اور ایمان اللہ تعالیٰ کی یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، یہ دو بڑے فریضے ہیں۔ ایمان سیکھنا بھی ایک فریضہ ہے اور علم سیکھنا بھی ایک فریضہ ہے۔ قارون کے خزانے کو دیکھ کر دنوں میں رات ٹپکائی اور یوں کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا۔ تو ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، ویلکم، تمہارا ناس ہو، کس چیز کی تمنا کر رہے ہو تم؟ ویلکم ثواب اللہ خیر، اللہ کے پاس جو بدلہ ملنے والا ہے علم اور ایمان پر، سنت شریعت پر عمل کر کے، وہ قارون کے خزانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک ریل پیل ہے ہر ایک کو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی جوٹ ہو، اچھا بنگلہ ہو، اتنے پیسے ہوں اور ہٹو اور بچو ہو اور میں دنیا میں ترقی کر جاؤں، میں بھی اور میری اولاد بھی، لیکن اس طرف سے دماغ سوچنے سے قاصر ہے، دل دماغ ادھر چلتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایمان کتنا سیکھا، علم کتنا سیکھا، فرائض مجھے کتنے یاد ہیں اور احکام اللہ کے میں کتنے پورے کر رہا ہوں۔ قرآن نے مجھ سے جن جن کاموں کا مطالبہ کیا میں وہ پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ قرآن نے مجھے
जिन गुनाहों से रोका है, मैं उन गुनाहों से रुक रहा हूं या नहीं रुक रहा हूं, इस तरफ सोचने के लिए ना गरीब तैयार है, ना अमीर तैयार है, ना मालदार तैयार है, ना मुतवस्सित तबके का इंसान तैयार है। हर एक की फिक्र दुनिया के बढ़ाने में लगी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन जरा सोचो तो सही, आज का गरीब भी कितना बड़ा जालिम बन चुका है। जिस तरह मालदार नमाज छोड़ रहा है, ऐसे गरीब भी नमाज छोड़ रहा है। जिस तरह मालदार गुनाहों में मुलव्वस है, ऐसे ही गरीब भी आज गुनाहों में मुलव्वस है। वो गरीब जो अपनी रोजी रोटी रोजाना की कमाने के लिए जान तोड़ मेहनत करता है, उस रुपये से जो एक दिन में 400-500 कमाता है, उससे वो मोबाइल खरीदता है, फिल्में डाउनलोड करता है और रात का अक्सर हिस्सा उसका फिल्मों की देखने में, नशा करने में और वाही तबाही के अंदर गुजर रहा है। जो काम इस उम्मत का मालदार कर रहा है माल के नशे की वजह से, वही गरीब भी कर रहा है। तो बतलाओ कि आज का गरीब कैसे 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ईमान सीखो, इल्म सीखो। दोनों चीजों का सीखना ये अल्लाह के बुनियादी फराइज में से। नहीं सीखोगे ईमान और अमल, इल्म को, तो अमल ठीक नहीं होने का। अमल का पैमाना और अमल का मेयार इल्म से ही ठीक होता है। बगैर इल्म के अमल का रुख नहीं ठीक हो सकता है। इसलिए जाहिल सूफिया से पनाह मांगी गई है कि ये तुम्हें जिक्र, अज़कार, औराद, वज़ाइफ, तस्बीहात तो बतला देंगे, लेकिन अमल का सही तरीका, सुन्नत तरीका जो है वो इनके पास में नहीं है। औराद और अज़कार की कसरत ये कामयाबी की ज़मानत जामिल नहीं है। अमल का सही रुख पर होना, चाहे थोड़ा हो लेकिन खूबसूरती के साथ हो, ये कामयाबी की जमानत है। मुतालबा कसरत अमल का नहीं है, मुतालबा अहसन अमल का है। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देखना चाहते हैं सबसे अच्छा अमल कौन करता है। अमल अच्छा बनेगा इत्तिबा सुन्नत से। हर अमल में देखना है अल्लाह का ये हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया है और किस तरह करने को कहा है, और सहाबा ने किस तरह किया है, और उनके जरिए से हम तक जो इल्म पहुंचा है वो किस तरह। इसलिए हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये अमली दीन है, प्रैक्टिकली दीन है, दावती दीन से बेहतरीन सदक़े जारिया अगर कोई छोड़ता है तो वो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीजें हैं, जिनमें से एक है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने बाप के लिए मरने के बाद दुआएं करे, इस्तिग़फ़ार करे, इसाले सवाब करे, उसके हुकूक को अदा करे, और उसने जो काम छोड़ा है उसको मुकम्मल करे। हम सब के सब जिम्मेदार हैं, लेकिन जरा सोचो तो सही, हम जिम्मेदारी खाने की, कपड़े की, दुनिया की हर चीज की अदा कर रहे हैं, दीन की जिम्मेदारी तो हम अदा नहीं कर रहे। कुरान क्या कह रहा है हमसे, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। देखो कुरान की आयत हमें झंझोड़ कर कह रही है, तो खुद भी बच अल्लाह के अजाब से, अपनी बीवी को अल्लाह के अजाब से बचा, अपने बच्चों को अल्लाह के अजाब से बचा, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डरा। कुरान की आयत हमसे कह रही है, और तरीका भी बतलाया जा रहा है, वह अमुर अहलक बिस्सलाती, अपने घर वालों को फराइज की दावत दे, फराइज पर आमादा कर और खुद भी अमल कर। 2 किस्म के गुनाह ऐसे हैं जो बंदे को जहन्नम में झोंकने का काम देते, और दोज़ख उस बंदे के लिए वाजिब हो जाती है। 2 किस्म के गुनाह, एक फराइज को छोड़ देना, एक हराम का इर्तिकाब करना। इसलिए हम तो साफ आपसे ये अर्ज करते हैं, आप मस्जिद से जुड़ो, मस्जिद के अमाल से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, तबलीग से जुड़ो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खैर को गालिब रखा हुआ है, और यहाँ ईमान और इल्म और आखिरत की फिक्र आती है, जो इखलास के साथ अपनी तरबियत की नियत से यहाँ चल करके आएगा।
किसी न किसी आलिम से, किसी न किसी मुफ्ती से, किसी न किसी अल्लाह के वली से आपका गहरा ताल्लुक होना चाहिए, ताकि शरीयत की रहबरी आपको मिलती रहे। कुछ ना कुछ वक्त के लिए आप अल्लाह के रास्ते में तबलीग में भी निकलते रहा करो, ताकि दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकलती रहे, आखिरत की फिक्र आती रहे, अमल को ठीक करने का जज्बा आपके दिलों में आता रहे। और आप अपने सब बच्चों को आलिम हाफिज बनाने का अज़्म करो, कोशिशें सबके लिए करो, जिसका मुकद्दर होगा वो उतना पढ़ेगा। इसके साथ साथ आप दुनिया की तालीम भी दो, असरी तालीम भी दो, दुनिया के और जो फनून हैं उन्हें सिखलाओ, कारोबारी लाइन में जो कामयाबी के रास्ते हैं उनमें पहुंचाओ। लेकिन सबसे बुनियादी शर्त यह है, हम अपने बच्चों को जाया ना होने दें, बर्बाद ना होने दें, दीन के एतबार से उनको हम खाली न छोड़ें। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे भाई का बच्चा ऐसा हो, वो काम कर रहा है मेडिकल पर, उससे कोई पूछा जाए नमाज कितनी फर्ज है, कि 5 वक्त की फर्ज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम था, वो कहे हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उससे पूछा जाए इस्लाम किसको कहते हैं, तो वो मेडिकल पर खड़ा होकर दवा बेचने वाला भी इस्लाम का तारुफ कराए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम इस्लाम के लिबादे में, सुन्नत और शरीयत के लिबादे में रह करके दुनिया के काम करें, कोई मना नहीं करता। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं, आप बुरा ना लगे तो मैं आपसे साफ अर्ज कर रहा हूं, आप भी और आपके जितने करीबी लोग हैं, आपके दायरे असर के अंदर आप सबको इस बात की दावत दे, चेहरों पर दाढ़ियां रखें, सुन्नती लिबास पहने, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ें और अपने सर के ऊपर टोपी लगा कर रखें। ये इस्लाम के शाइर हैं। ये क्या है? शाइर। शाइर का मतलब जानते हैं? शाइर को मैं दूसरी जबान में तर्जुमा करूं, ये इस्लाम की आईडी है। इस्लाम की क्या है ये? आईडी, प्रूफ। आप मुसलमान हैं, आपको बताना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूं। आपकी दाढ़ी बताए, आपका लिबास बताए, आपके सर के बाल बताए, आपकी टोपी बताए, आपका नमाज के वक्त मस्जिद को आना बतलाए, आपके अखलाक बतलाए कि हाँ मैं मुसलमान हूं। वरना मेरे भाई दोस्तों, अगर हमने
رقیب پڑتا ہے تو اگر اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کی عذاب کو ختم کرتا ہے۔ بچہ مکتب میں بیٹھ کر بسم اللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے قاری صاحب کو بھی، آپ سب حضرات کو، اور جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو پورا علم سکھاؤ، انہیں حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، مجاہد بناؤ، داعی بناؤ، پھر جو چاہے بناؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں عافیت عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ باقی دعوانا